کیا یزید واقعی بے قصور تھا؟ کیا واقعی اس کا امام حسین کی شہادت میں کوئی ہاتھ نہیں تھا؟ اب ذرا سوچئے کہ اگر ایک بادشاہ کے حکم پر فوجیں چلیں، اگر ایک بادشاہ کے مقرر کردہ گورنر فیصلہ کرے، اگر ایک بادشاہ کے حکومت میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، تو کیا ایسی صورت میں وہ بادشاہ اس جرم سے بے قصور کہلایا جا سکتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے یزید کی اور اس سوال کی کہ کیا واقعتاً امام حسین کی شہادت کا اصل ذمہ دار یزید تھا؟ جناب معاویہ کا جب انتقال ہوا تو یزید اقتدار میں آیا۔ اس نے اپنی سیاست کو مزید تقویت دینے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے بڑی بڑی شخصیات سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ ان شخصیات میں ایک شخصیت ایسی بھی تھی جو حق اور باطل کے فرق کو زیادہ اچھے سے جاننے والی تھی۔ وہ تھے جو رسول اللہ کے جگر کے پارے تھے، وہ تھے جو رسول اللہ کے پھول تھے، جن سے رسول اللہ کو خوشبو آتی تھی۔ وہ تھے نواسۂ رسول، وہ تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کے نزدیک اقتدار صرف حکومت کا نام نہیں تھا، بلکہ اقتدار ایک امانت تھی، اور حضرت امام حسین اس اقتدار کو، ایسی امانت کو ایسے شخص کے حوالے ہرگز نہیں کر سکتے تھے جس کے کردار پر انگلیاں اٹھ رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب طریق نے خطرناک موڑ لیا۔ کوفہ سے ہزاروں خطوط آئے، وعدے کیے گئے، قسمیں کھائے گئیں کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب وہ وقت آیا تو یہی لوگ پیٹ پھیر کے بھاگ گئے، یہی لوگ بے وفائی کا مظہر بن گئے۔ اس وقت یزید نے والی کوفہ نعمان بن بشیر کو ہٹا کر، معزول کر کے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ خوف پھیلایا گیا، لوگوں کو ڈرایا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ پھر یہاں سے کربلا کا سفر شروع ہوا۔ اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے آپ کو روکیے اور سوچئے، ابن زیاد کون تھا؟ یزید کا مقرر کردہ گورنر تھا۔ حکومت کس کی تھی؟ یزید کی حکومت تھی۔ اقتدار کس کے ہاتھ میں تھا؟ یزید کے ہاتھ میں تھا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پورا نظام یزید کا ہو اور اس جرم میں یزید کا کوئی قصور نہ ہو؟ یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ سوال انسانیت کا ہے، یہ سوال مسلمانوں کا ہے، یہ سوال تاریخ کا ہے۔ کہتے ہیں کہ یزید نے براہ راست امام حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، چلیں بالفرض اس کو مان لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہمارا سوال بنتا ہے کہ یزید نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ ابن زیاد کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا؟ شمر کو کیوں سولی نہیں چڑھایا گیا؟ کیوں وہ اس کے بعد بھی طاقتور نظر آتے رہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کی تلاش میں آج بھی متلاشیان حق سرگرداں ہیں۔ کربلا میں صرف ایک انسان نہیں بلکہ پورا خاندان رسول شہید کر دیا گیا۔ وہ بچے شہید کر دیے گئے جو پیاسے تھے، ان خواتین پہ ظلم ڈھایا گیا جن کو بازار کوفہ کے اندر سرے بازار پھرایا گیا، بلکہ ان مستورات کو، ان خواتین کو قیدی بنا کے کوفہ کے بازار میں پھرایا گیا۔ یہ سب ایسی حکومت کے دور میں ہوا جس کا اقتدار یزید کے ہاتھ میں تھا۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یزید بے قصور تھا یا امام حسین کے قتل میں یزید کا کوئی ہاتھ نہیں تھا؟ تاریخ کا ایک اصول ہے، اگر ایک عام شہری جرم کرتا ہے تو مجرم قرار پاتا ہے۔ اگر اس جرم کو ریاست روکنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو ریاست بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوتی ہے، اور اگر ریاست خود اس ظلم کا حصہ بن جائے تو پھر تاریخ اس حکمران کو معاف نہیں کرتی۔ آج بھی اس بات کو دیکھ لیں، جب بھی کربلا کا ذکر ہوتا ہے اور امام حسین کا نام آتا ہے تو احترام سے نام لیا جاتا ہے، اور جیسے ہی یزید کا نام آتا ہے تنقید، سوالات اور اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ذرا سوچئے، امام حسین کے پاس کیا تھا؟ نہ آپ کے پاس بڑی فوج تھی، نہ آپ کے پاس خزانہ تھا، نہ آپ کے پاس اقتدار تھا، لیکن آج بھی امام حسین کا نام کروڑوں دلوں کے اندر زندہ ہے، اور کروڑوں دلوں کے اندر ان کی شمع محبت جل رہی ہے۔ اور ایک طرف یزید جس کے پاس فوج بھی تھی، جس کے پاس خزانہ بھی تھا، جس کے پاس حکومت بھی تھی، جس کے پاس اقتدار بھی تھا، لیکن آج اسے عزت نہیں ملی۔ کیوں؟ کہ تاریخ صرف یہ نہیں دیکھتی کہ جیتا کون ہے، تاریخ یہ بھی دیکھتی ہے کہ حق پر کون تھا۔ کربلا کے درس سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ حق تعداد کا محتاج نہیں ہوتا، حق اقتدار کا محتاج نہیں ہوتا، حق طاقت کا محتاج نہیں ہوتا۔ امام حسین نے اپنے خون سے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر آج بھی کوئی پوچھے کہ کربلا کا اصل فاتح کون تھا تو وہ امام حسین تھے، جن کا سر نیزے پہ تھا، لب پر رب کا قرآن تھا۔ کربلا صرف ماضی کا واقعہ نہیں ہے، یہ ہر دور کے انسان سے یہ سوال کرتی ہے کہ اگر اصول اور اقتدار کی جنگ آ جائے
تو کیا تم گروہ حسین میں شامل ہوتی ہو یا پھر گروہ یزید میں شامل ہو کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتے ہو؟